ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دادا کفالت کرتے ہیں، تو وہی اب رہ گئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ نے فراخی پیدا کی۔ یہ جو اگر ہماری یہ اسکرین صاف رہے نا تو مناظر بڑے اچھے جھلکتے ہیں، اور اسکرین جو ہے وہ دنیا میں ملوث ہو جائے تو وہی خیالات آتے ہیں کاروباری معاملات کے بعد، اس سے کوئی رابطہ رہتا نہیں ہے۔ اور جو اپنی صفائی کر لیتے ہیں ہر لمحے اس رابطے میں رہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آنے والے خیال ان کے دلوں کے نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر پازیٹو خیال اللہ کی طرف سے اور ہر نیگیٹو خیال ابلیس علیہ کی طرف سے۔ خیال ہے کہ ٹھیک ہے میں اٹھاتی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو ایک فیمیل کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے چھاتی میں ایسا لگے کہ دودھ بھر گیا بالکل۔ جیسے اٹھا کے سینے سے لگایا تو چھاتیوں میں اللہ کی خصوصی جو خدا چٹانوں میں سے پانی کو نکال سکتا ہے وہ سینوں میں سے دودھ نکالنے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ جیسے سینے سے لگایا تو احساس ہوا کچھ الگ ہو گیا۔ لے کر چلی اونٹنی پر سوار ہوئی، جو اونٹنی نحیف و نرار و کمزور تھی، جب آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ جب ان کو لے کر سوار ہوئی تو وہ اونٹنی بر فرما اور صحت مند انہی لمحات میں ہو گئی۔ جو خدا چٹان سے اونٹنی نکال سکتا ہے تو چلتی پھرتی اونٹنی کو دوبارہ صحت نہیں دے سکتا ہے۔ اونٹنی جو ہے وہ تیز ترار دوڑتی ہوئی ان تمام اونٹنیوں کو جو پہلے نکل گئی تھیں اپنی دانش میں دنیا سمیٹ کر، آقا نامدار جب سوار ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی فراٹے بھرتے ہوئی دوڑنے لگی اور ان تمام اونٹنیوں کو پار کر کے آگے نکل گئی۔ تو عورتیں حیران ہو گئیں کہ یہ حلیمہ کو دیکھو، اس کی اونٹنی کو دیکھو، آتے وقت تو اتنی سلو آ رہی تھی، اب جاتے وقت اتنے فراٹے بھر رہی ہے۔ ان بیچاریوں کو کیا معلوم تھا کہ سوار کون ہے، سوار کون ہے۔ خدا نے پسند کیا، یہ خدا کی فضیلت ہے، اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی فضیلت ہے۔ حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچی اور بہت شفقت و محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خوارگی کا مرحلہ شروع ہوا۔ جو بچہ تھا سال پہلے تو اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کا معاملہ شروع سے یہ تھا کہ ایک ہی جانب سے وہ جو اپنی شیر خوارگی کا عمل مکمل کرتے اور دوسرا اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، بھائی یا بہن کے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی طرح شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آہستہ آہستہ گروتھ کی منزلیں طے ہوئیں۔ پھر ایسے واقعات ہونے لگے۔ ایک مرتبہ جب اپنے بہن بھائیوں رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں گئے۔ ایک واقعہ یہاں پہ ایڈیشنل ہے، جب حج کے موقع پر اس فقیر کو وہاں کئی محفلوں میں شرکت کا موقع ملا مدینہ منورہ میں، جہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، مدینہ منورہ میں ہوتی ہیں، ہر شب جمعہ میں ہوتی ہیں۔ تو ایک ساتھی ہمارے قریبی جو خدمتگار کے طور پہ وہیں ہیں، ہمیں لے کر ایک محفل میں گئے، اور جب محفل سے فارغ ہوئے لوگوں نے بہت الحمدللہ ثم مولانا کے صدقے، میاں کے صدقے، آقا کے صدقے تو فعل میں بڑی پذیرائی ملی۔ تعارف ہوا کہ مطلبی بیان کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو وہی تھال جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تھال میں نے وہیں سے دیکھے تھے، اس کو یہاں پہ میں نے جاری کیا کہ بڑے بڑے تھال، خوبصورت چمکتے ہوئے تھال، تو اس میں چاول اور گوشت کے بڑے بڑے پیسز تھے۔ وہ صاحب خانہ میرے پاس آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے یہ گوشت کون سا ہے؟ میں نے کبھی میرے علم میں تو نہیں، آپ بتائیں۔ کہنے لگے یہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کی نسل کو ہمارے آباء و اجداد نے اب تک بچا کے رکھا ہوا ہے، اور ہر شب جمعہ میں انہی بکریوں کا لنگر یہاں بنتا ہے۔ جو نبی کی چرائی ہوئی بکریوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو وہ نبی کے دین کی حفاظت وقت پر کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تصور کریں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابو لہب اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، عاشق اپنا رول پلے کرتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی میں جب بکریاں چرانے کے لیے گئے تو جبریل امین جو ہیں، جبریل علیہ السلام اور فرشتوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ صدر کیا، سنہرے تھال میں آپ کو لٹا کر سینہ صدر کیا گیا، چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو پھر دھو کر دوبارہ سینے میں رکھا گیا،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیے جانے کے نشانات دیکھے ہیں۔ واقعات میں ہے 2 یا 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ سینہ صدر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ جب واقعہ اس طرح کا ہوا تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں کہ